السلام علیکم میرے ٹریول کے معزز ناظرین دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹاپ 10 پاکستان اور انڈیا آرمی رائفلز کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ یہ موازنہ یعنی کمپیریزن بھی کریں گے کہ کون سے ممالک کی رائفلز بہتر ہے۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہے گی۔ سب سے پہلے ہم پاکستان اور انڈیا کے پسٹل کا موازنہ کریں گے، جس میں انڈین پسٹل آٹو 9mm A1 اور پاکستان کا بیریٹا 92 پسٹل شامل ہے۔ دوستو، انڈین پسٹل آٹو 9mm A1 ہندوستانی مسلح افواج کا معیاری ہینڈ گن ہے، یعنی اس پسٹل کو بھارتی فوج، CRPF اور اسٹیٹ پولیس فورسز بڑے پیمانے پر استعمال کرتی ہے۔ دوستو، یہ پسٹل خود لوڈنگ اور نیم خودکار پسٹل ہے، جس میں 9x19 ملی میٹر کا گولہ بارود استعمال ہوتا ہے۔ 9mm A1 کے میگزین میں 13 راؤنڈ کی گنجائش موجود ہے۔ اس انڈین پسٹل کو انڈین رائفل فیکٹری ایشا پور نے بنایا اور ڈیزائن کیا ہے۔ دوستو، اگر اس پسٹل کی رینج کی بات کریں تو اس پسٹل کی ایفیکٹو رینج 50 میٹر تک ہے۔ اب بات کریں گے پاکستان کے بیریٹا 92 پسٹل کی۔ دوستو، 92 بیریٹا ایک سیمی آٹومیٹک پسٹل ہے، جسے اٹلی کی کمپنی فیبریکا ڈی آرمی وغیرہ نے ڈیزائن اور بنایا ہے۔ اس پسٹل کو پاکستان آرمی کی اسپیشل سروس گروپ SSG استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پسٹل کو یونائٹڈ اسٹیٹ آرمڈ فورسز بھی استعمال کرتی ہے۔ دوستو، بیریٹا 92 پسٹل میں بھی انڈین 9mm A1 کی طرح 9x19 ملی میٹر کا گولہ بارود استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس پسٹل کی بھی رینج کی بات کریں تو دونوں پسٹل کی رینج بالکل سیم، یعنی 50 میٹر تک کی ایفیکٹو رینج ہے۔ اس پسٹل کی میگزین میں 15 راؤنڈ کی کیپیسٹی موجود ہے، جو انڈین 9mm A1 سے زیادہ ہے۔ اب کمپیریزن کریں گے دونوں ممالک کے سب مشینز گنز کے درمیان، جس میں انڈین کا SAF کاربائن 2A1 اور پاکستان کا HK MP5 سب مشین گنز شامل ہے۔ دوستو، انڈیا کا SAF کاربائن 2A1 جسے ہندوستانی فوج اور ہندوستانی بحریہ کے میرین کمانڈوز یا مارکوز بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ خودکار طریقے سے فائرنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ اس ہتھیار کا وزن بہت ہلکا ہے۔ اس سب مشین گن کو کانپور میں انڈین فیکٹری آرڈیننس فیکٹری تیار کرتا ہے۔ SAF کاربائن 2A1 کی میگزین کیپیسٹی کی اگر بات کریں تو اس میں 34 راؤنڈز کی گنجائش موجود ہے۔ دوستو، اس سب مشین گن کی ایفیکٹو رینج 150 سے 200 میٹر تک ہے۔ یہ سب مشین گن 550 راؤنڈز پر منٹ فائر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب بات کریں گے پاکستان کے HK MP5 کے بارے میں۔ دوستو، HK MP5 ایک 9x19 ملی میٹر کا سب مشین گن ہے، جسے جرمن اور پاکستان استعمال کرتی ہے۔ اس MP5 SMG کے مختلف ویریئنٹس بنائے جا چکے ہیں، جن میں MP5 کے MP5P3 MP5AK شامل ہے۔ MP5 کو جرمنی کے اسمال آرم مینوفیکچر کمپنی ہیکلر اینڈ کوچ نے مینوفیکچر کیا ہے۔ دوستو، اس MP5 کو پاکستان کے اسپیشل گروپس SSG کمانڈوز اور دیگر استعمال کرتی ہے۔ اس سب مشین گن کی اگر رینج کی بات کریں تو 200 میٹر اس کی ایفیکٹو رینج ہے اور 800 راؤنڈز پر منٹ فائرنگ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ انڈیا کے SAF کاربائن 2A1 سے زیادہ ہے۔ HK MP5 کے فیڈ سسٹم کی اگر بات کریں، جس میں 15 سے لے کر 50 راؤنڈز اور 100 راؤنڈز کے باکس میگزین لگائے جا سکتے ہیں۔ دوستو، اب دونوں ممالک کے اسولٹ رائفلز کے بارے میں بات کریں گے، جس میں انڈین AK-103 اور پاکستان کا ٹائپ 56 شامل ہے۔ دوستو، انڈیا کا AK-103 رائفل ایک اسولٹ رائفل ہے، جسے روس میں چھوٹے اسلحہ ڈیزائنر میخائل کلاشنکوف نے 1994 میں روس میں ڈیزائن کیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر AKM ہے، جسے AK-74M کے طور پر تشکیل دیا گیا ہے۔ دوستو، یہی AK-103 رائفل آنے والے وقتوں میں ہندوستانی فوج کا معیاری ہتھیار ہوگا، ایسے سننے میں آ رہا ہے۔ اب اگر اس کی اسپیسیفیکیشن کو دیکھا جائے تو اس میں 7.62 mm کی گولیاں استعمال ہوتی ہے اور یہ رائفل 600 راؤنڈز پر منٹ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس رائفل کی ایفیکٹو رینج 500 میٹرز تک ہے۔ دوسری طرف اگر پاکستان کے ٹائپ 56 اسولٹ رائفل کی بات کریں تو پاکستان کا اسولٹ رائفل ٹائپ 56 جسے AK-56 سے بھی
जाना जाता है। ये सोवियत डिज़ाइन करदा AK-47 और AKM राइफ़ल्स की एक मुख्तलिफ शक्ल है। दोस्तों इस राइफ़ल को पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक की फ़ौज भी इस्तेमाल करती है। इस राइफ़ल में भी 7.62 mm की गोलियां इस्तेमाल होती है। अगर टाइप 56 राइफ़ल्स की इफ़ेक्टिव रेंज की बात करें तो AK-103 से ज़्यादा है, जो कि 100 से लेकर 800 मीटर तक है, और रेट ऑफ फायर यानी पर मिनट फायर करने की सलाहियत भी AK-103 से ज़्यादा है, जो कि 650 राउंड्स पर मिनट है। दोस्तों अब एक और असॉल्ट राइफ़ल का मुआवजा करेंगे जिसमें इंडिया का SIG 716 पेट्रोल G2 और पाकिस्तान का M4 कार्बाइन शामिल होंगे। दोस्तों इंडिया का SIG 716 पेट्रोल G2 एक असॉल्ट राइफ़ल है जिसे यूनाइटेड स्टेट ने बनाया है, जिसे इंडियन आर्मी भी इस्तेमाल करती है। दोस्तों SIG 716 का वज़न 3.82 किलोग्राम है और इसकी मौसर रेंज 600 मीटर्स तक है, और ये इस्तेमाल में इंडिया के इंसास से ज़्यादा काबिल और काबिल एतमाद है। ये इंसास के 5.56 मिलीमीटर के मुकाबले में 7.62 मिलीमीटर भारी गोला बारूद भी इस्तेमाल करता है, और इसमें 10 से लेकर 30 राउंड्स के मैगज़ीन लगाए जा सकते हैं। अब बात करेंगे M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफ़ल की, जिसे पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ने 1993 में डिज़ाइन किया था। इस राइफ़ल का सिर्फ एक ही वेरिएंट बनाया गया है जो कि M4A1 है। दोस्तों इस राइफ़ल में 5.56 mm की गोलियां इस्तेमाल होती है। इस राइफ़ल की इफ़ेक्टिव रेंज 500 मीटर्स तक है, जो कि इंडिया के SIG 716 से कम है। अगर इस राइफ़ल की रेट ऑफ फायर की बात करें तो 700 से लेकर 950 राउंड्स पर मिनट फायरिंग करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों अब बारी है दोनों ममालिक के स्नाइपर राइफ़ल्स के दरमियान कंपैरिजन की, जिसमें इंडिया का विध्वंसक एंटी मटीरियल राइफ़ल और पाकिस्तान का स्नाइपर राइफ़ल आर्कटिक वेयरफेयर। इसके अलावा दोनों ममालिक के दो और स्नाइपर राइफ़ल के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों इंडिया का विध्वंसक एंटी मटीरियल राइफ़ल एक इंडियन मल्टी क्लाइबर एंटी मटीरियल राइफ़ल या बड़ी क्लाइबर स्नाइपर राइफ़ल है। दोस्तों इस स्नाइपर राइफ़ल या AMR को इंडियन फैक्ट्री ऑर्डिनेंस तिरुचिरापल्ली तैयार करती है, जिसे 2005 में डिज़ाइन किया था। दोस्तों इस स्नाइपर राइफ़ल या AMR की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी इफ़ेक्टिव फायरिंग रेंज 1800 मीटर और मैक्सिमम फायरिंग रेंज 2300 मीटर तक है। अब बात करेंगे पाकिस्तान के आर्कटिक वेयरफेयर स्नाइपर राइफ़ल की, जिसे पाकिस्तान अफवाज इस्तेमाल करती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG। दोस्तों यूरोसी इंटरनेशनल आर्कटिक वेयरफेयर राइफ़ल एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफ़ल है, जिसे बरतानवी कंपनी यूरोसी इंटरनेशनल ने तैयार किया है। 1980 की दहाई में इसके तारुफ के बाद से ये एक सिविलियन पुलिस और फौजी राइफ़ल की हैसियत से मकबूल साबित हुई है। अगर इस स्नाइपर राइफ़ल की फायरिंग रेंज, मैक्सिमम फायरिंग और इफेक्टिव रेंज की बात करें तो इस आर्कटिक वेयरफेयर स्नाइपर राइफ़ल की मैक्सिमम फायरिंग रेंज इंडिया के AMR विध्वंसक से ज़्यादा है, जो कि 3943 मीटर तक है, और इफेक्टिव रेंज विध्वंसक से कम है, जो कि 800 मीटर तक है। दोस्तों इंडिया का बेरेट मॉडल 98B एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफ़ल है, जिसे बेरेट फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनाइटेड स्टेट ने तैयार किया है। इस स्नाइपर राइफ़ल 98B का बाज़ाब्ता ऐलान अक्टूबर 2008 में किया गया था, और ये 2009 के आगाज़ में फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हो गया था। दोस्तों स्नाइपर राइफ़ल को इंडियन आर्मी के अलावा इंडियन स्पेशल ग्रुप NSG कमांडोज इस्तेमाल करती है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 1500 मीटर्स तक है, और इसकी मैगज़ीन कैपेसिटी में 10 राउंड्स की गुंजाइश मौजूद है। दोस्तों अब बात करेंगे बेरेट M8-2A1। ये भी एक यूनाइटेड स्टेट का बनाया हुआ स्नाइपर बोल्ट एक्शन राइफ़ल है, जिसे पाकिस्तान अफवाज इस्तेमाल करती है। स्नाइपर राइफ़ल को भी अमरीकी बेरेट फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने तैयार किया है। दोस्तों ये एंटी मटीरियल राइफ़ल के नामजद होने के बावजूद इसे कुछ मुसल्लह अफवाज एंटी पर्सनल सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल करती है। और इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इंडियन के बेरेट 98 मॉडल 20 से इसकी रेंज ज़्यादा नज़र आती है, यानी बेरेट M8-2A1 की इफ़ेक्टिव रेंज इंडिया के बेरेट 98B से ज़्यादा है, जो कि 1800 मीटर्स तक है। अगर मैगज़ीन कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 8 राउंड की गुंजाइश मौजूद। दोस्तों इंडिया का माउसर SP-66 स्नाइपर राइफ़ल एक जर्मन स्नाइपर राइफ़ल है, जिसको जर्मन के आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माउसर ने 1970
میں بنایا تھا۔ اسنائپر رائفل کو دونوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے استعمال کے لیے تیار کیا گیا تھا اور یہ ایک بولٹ ایکشن سنائپر رائفل ہے۔ اسنائپر رائفل کو انڈین آرمی استعمال کرتی ہے۔ اسنائپر رائفل کی اسپیسیفکیشن یعنی میگزین کیپیسٹی اور رینج کی بات کریں تو اس کی میگزین میں 3 گولیاں کی گنجائش موجود ہے اور اس ماؤسر SP-66 کی رینج 800 میٹر تک ہے۔ دوستو اب بات کریں گے پاکستان کے RPA رینج ماسٹر سنائپر رائفل کی، جو ایک رینج ماسٹر بولٹ ایکشن سنائپر رائفلز کا ایک سلسلہ ہے جو برطانوی کمپنی RPA انٹرنیشنل کمپنی بناتی ہے، جسے پہلے RPA پریسنس لمیٹڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسنائپر رائفل کی اسپیسیفکیشن کو اگر دیکھا جائے تو اس کی رینج 200 سے لے کر 1000 میٹر تک ہے، جو کہ انڈین ماؤسر SP-66 سے کچھ حد تک زیادہ ہے۔ دوستو تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے دونوں ممالک کی مشین گنز کی، جس میں انڈین کا لائٹ مشین گن LMG انصاص LMG اور پاکستان کا MG3 شامل ہے۔ دوستو انڈیا کا لائٹ مشین گن انصاص LMG ایک اسولٹ رائفل اور لائٹ مشین گن ہے۔ اس مشین گن کو انڈیا کی اسلحہ بنانے والی فیکٹری آرڈیننس فیکٹری تیروچیراپالی اور چوٹی اسلحہ بنانے والی فیکٹری کانپور اور رشاپور نے مل کر بنایا تھا، یعنی کہ یہ گن انڈین نے خود تیار کی۔ یہ انڈیا کے انصاص رائفل کی ایک فیملی ہے۔ دوستو اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مشین ہلکی وزن والی مشین گن ہے جو بہت آسانی سے چلائی جا سکتی ہے۔ باقی اس کی اسپیسیفکیشن کی بات کریں تو اس کی اسپیسیفکیشن کے متعلق میں نے کافی سرچ کیا، لیکن مجھے اس کی اسپیسیفکیشن کا پتہ نہیں چلا۔ اگر آپ میں سے کسی کو اس کی اسپیسیفکیشن کا پتہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو اب بات کریں گے پاکستان کے MG3 کی، جو کہ ایک جرمن عمومی مقصد والی مشین گن ہے، جس میں 7.62x51 ملی میٹر نیٹ ورک کارتوس استعمال ہوتے ہیں۔ اس MG3 کا ڈیزائن دوسری جنگ عظیم کے دور کے MG42 یونیورسل مشین گن سے اخذ کیا گیا ہے، جس کو پاکستان افواج اپنے عام مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ دوستو اگر مشین گن کی اسپیسیفکیشن کی بات کریں تو اس کی مزل ویلوسٹی 820 ms اور اس کی ایفیکٹو فائرنگ رینج 200 سے لے کر 1200 میٹر تک سائڈ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہے۔ یہ مشین گن RPM یعنی ریولیوشن پر منٹ 1000 سے لے کر 1200 تک کی فائرنگ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو دوسرے نمبر پر کمپیریزن کریں گے دونوں ممالک کے ہیوی مشین گنز کے درمیان، جس میں پاکستان کا HMG PK-16 مشین گن اور انڈیا کا NSV شامل ہے۔ انڈیا کا NSV ہیوی مشین گن سوویت ڈیزائن کردہ مشین گن ہے، جسے اب انڈیا کی آرڈیننس فیکٹری تیروچیراپالی تیار کرتی ہے۔ اس مشین گن کو ہیلی کاپٹرز، UAV اور ہوائی جہاز کے خلاف اینٹی ایئر کرافٹ گن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی رینج 1500 میٹر تک ہوائی جہاز کے اہداف کے خلاف اور زمین پر اہداف کے خلاف 2000 میٹر تک ہے۔ یہ 700 سے 800 راؤنڈز فی منٹ پر فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو NSV ہیوی مشین گنز کی خاص بات یہ ہے اور اہم بات یہ ہے کہ بظاہر ہیوی مشین کے اس کا وزن بہت ہلکا ہے۔ اس مشین گن میں 12.7x108 ملی میٹر کارتوس استعمال ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹینکوں کے اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے HMG PK-16 ہیوی مشین گن کی، جو کولڈ گیس سے چلنے والی ہیوی مشین گن ہے، جو پاکستان کے POF یعنی پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے 2016 میں ڈیزائن اور تیار کی گئی ہے۔ اگر دونوں کی اسپیسیفکیشن کی بات کریں تو اس میں بھی 12.7x108 mm کی کارتوس بھی استعمال ہوتے ہیں اور دونوں ہی گیس آپریٹڈ مشین گن ہے۔ پاکستان کے HMG PK-16 کی ایفیکٹو فائرنگ رینج اور ریٹ آف فائر انڈیا کے NSV سے کم ہے، جو کہ 1500 سے لے کر 16 میٹر تک ہے۔ پاکستان کے HMG PK-16 کی ایفیکٹو رینج اور ریٹ آف فائر انڈیا کے NSV سے کم ہے، جو کہ 1500 سے لے کر 16 میٹر تک رینج اور راؤنڈز پر منٹ فائرنگ کرنے کی صلاحیت 540 سے 600 تک رکھتا ہے۔ دوستو نمبر 1 پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے مشہور رائفل کی، جس کے نام دونوں ممالک کے بچوں کو بھی آتے ہوں گے۔ ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے انصاص اور J3 رائفلز کے درمیان۔ دوستو انڈیا کا انصاص رائفل ہندوستانی مسلح افواج کا معیاری ہتھیار ہے۔ اس رائفل میں 5.56x45 mm کے کارتوس استعمال ہوتے ہیں اور اسے انڈین آرڈیننس فیکٹری تیروچیراپالی میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ پہلی بار کارگل جنگ کے دوران 1999 میں استعمال ہوا تھا۔ دوستو انڈیا کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اس انصاص کی جگہ جدید نسل کے اسولٹ رائفل استعمال کیے جائیں گے۔ انصاص کی جگہ انڈیا AK-203
اور SIG-716 استعمال کریں گے۔ دوستوں انساس رائفل کی اگر اسپیسیفکیشن کی بات کریں تو اس کی ایفیکٹو فائرنگ رینج کو دیکھا جائے تو 400 میٹر تک اس کی رینج ہے اور ریٹ آف فائر 600 سے 650 راؤنڈز پر منٹ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستوں بات کریں گے پاکستان کے J3 اسولٹ رائفل کے بارے میں، تو J3 ایک اسولٹ رائفل ہے جس کا انتخاب 1950 کی دہائی میں جرمن اسلحہ بنانے والے ہیکلر اور کوچ نے ہسپانوی سرکاری مالکیت ڈیزائن اور ترقیاتی ایجنسی CETME کے اشتراک سے تیار کیا تھا، جس کو پاکستان افواج کافی عرصے سے استعمال کر رہی ہے۔ دوستوں پاکستان نے اس رائفل کو انڈیا کے ساتھ جنگوں میں بھی استعمال کیا ہے، جس میں 1965 جنگ، 1971 جنگ، 1990 کی جنگ اور 1999 کا کارگل جنگ شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی جنگوں میں اس J3 کا دوسرے ممالک استعمال کر چکی ہے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ J3 رائفل کتنی طاقتور اور قابل اعتماد ہے۔ دوستوں اگر اس کی اسپیسیفکیشن کی بات کی جائے تو اس کی میکسیمم فائرنگ رینج 3700 میٹر تک ہے اور 500 سے 600 راؤنڈز پر منٹ فائرنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ اللہ نگہبان۔